السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں ہے محبت کے لائق بہت لوگ مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، دلائل و براہین کی بلندیوں پہ تیرتے جن الفاظ کو آپ کے روبرو بیان کرنے چلا ہوں، ان کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی منقبت کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے، میرے نبی کی بلندیاں کیا ہیں۔ کائنات کے رب نے سورۃ الانشراح کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ کس طرح کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو آدم کی اولاد کا سردار ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو آدم کی اولاد کا سردار ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ میرا محبوب ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس شخصیت نے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا ہے وہ میرا محبوب ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی امت تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی وہ میرا محبوب ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی وہ میرا محبوب ہوگا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کا جمال بھی کامل ہے۔ کائنات کے امام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر صحابی رسول کہتے ہیں ما رأیت قط احسن منہ، میں نے کائنات کے امام سے زیادہ کبھی کوئی خوبصورت انسان نہیں دیکھا، میں نے کائنات کے امام سے زیادہ کبھی کوئی اور حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ میرے نبی کا جمال بھی کامل ہے، میرے نبی کا نوال بھی کامل ہے، میرے نبی کا کمال بھی کامل ہے۔ اور کائنات کے رب نے 5 عالم بنائے، 5 عالم بنائے۔ پہلا عالم دنیا، پھر عالم برزخ، اور پھر عالم محشر، اور ایک عالم رحم مادر، ایک عالم ارواح۔ کائنات کے رب نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی روحوں سے مخاطب ہو کر کہا میرے انبیاء تمہاری نبوت چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہاری مہر چل رہی ہو، ایک آنے والا آ جائے۔ کون آئے؟ شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، خیر الورا آئے، امیر امم آئے، رشد منبع خدا آئے، احمد مجتبیٰ آئے، سید الاولین آئے، سید الآخرین آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ ثم جاءکم رسول، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ، میرے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے، ولتنصرنہ، میرے نبی کے معاون بن جانا ہے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں قال اقررتم، کیا تمہیں یہ وعدہ منظور ہے؟ تمام انبیاء نے یک آواز کہا قالوا اقررنا، ہمیں یہ وعدہ منظور ہے۔ پھر ایمان سے بتلائیے گا میرے نبی کی نبوت کے بعد اگر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی نبی کی مہر نہیں چل سکتی، پھر بتلائیے کہ میرے نبی کی بات کے بعد کسی امام کا فتویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے نبی کی بات کے بعد کسی محدث کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ میرے نبی کی بات کے بعد کسی عالم کا قول کیسے چل سکتا ہے؟ محدث غلط ہو سکتا ہے، عالم غلط ہو سکتا ہے، امام کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے رب نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کی بات اس لیے غلط نہیں ہو سکتی
کیونکہ میرے نبی بولیں تو وحی کے ذریعے بولیں، اور اگر میرے نبی کی شان کو عقلی طور پر دیکھا جائے تو پھر بھی موجود ہے۔ ذرا توجہ رکھیے، جتنے بھی انبیاء آئے تقریباً تمام کے اس میں گرامی کے اندر نقطہ موجود ہے۔ آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجیح اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ۔ لیکن جب کائنات کے امام کی باری آئی، میرے مرشد کی باری آئی، میرے مربی کی باری آئی، جناب عربی کی باری آئی، جس طرح لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نقطہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی شان کو اگر میں بتلاتا چلوں، علامہ کی للکار بن کے، یزدانی کی یلغار بن کے، پھولوں کی مہکار بن کے، حیدر کی تلوار بن کے، میں اس بات کا اعلان گلی گلی، کوجا کوجا، نگر نگر، بستی بستی کرتا رہوں گا کہ میرے نبی کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اسود انسی ہو، مسلمہ کذاب ہو، اس کی نبوت ہمیں قبول نہیں۔ کیونکہ نبی کائنات کی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ریفرنس یاد کر لیجئے، 2219 نمبر مکتبہ دارالسلام کے مطابق حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں انقریب 30 جھوٹے آئیں گے، كُلُّهُمْ نَبِيٌّ، سارے کے سارے اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اس حال میں کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں۔ اور اس بات کا اعلان کائنات کے رب نے قرآن میں کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کی شان تو اتنی وسیع ہے، وقت بہت قلیل ہے، میں انشاءاللہ چند آیات سنا کر اجازت چاہوں گا۔ میرے نبی کی ہر ادا کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کہیں میرے نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، واللیل اذا یغشا، میرے نبی کے رخسار کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے نبی کے سینہ مبارک کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے نبی کے قلب اطہر کا ذکر قرآن کے اندر، وانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، میرے نبی کے چہرے مبارک کا ذکر قرآن کے اندر، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے نبی کی دعوت و تبلیغ کا ذکر قرآن کے اندر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے نبی کے قیام کا ذکر قرآن کے اندر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے نبی کی گفتار کا ذکر قرآن کے اندر، وما ينطق عن الهوى، میرے نبی کے جہاد کا ذکر قرآن کے اندر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے نبی کے جان ساروں کا ذکر قرآن کے اندر، والذین معه اشداء علی الکفار، میرے نبی کے یار غار کا ذکر قرآن کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرے نبی کے ذاتی نام کا ذکر قرآن کے اندر، وما محمد الا رسول، میرے نبی کے صفاتی نام کا ذکر قرآن کے اندر، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے نبی کی آمد کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میرے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، اس بات کا ذکر بھی قرآن کے اندر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی کی ہر ادا اتنی پکیزہ کہ قرآن پکار اٹھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر، میرے آقا آئے درد عصیاں کی دوا بن کر، قلب مسترغم زدوں کا آسرا بن کر، کوئی کلیم اللہ ہے تو کوئی خلیل اللہ ہے، مگر میرے محبوب آئے محبوب خدا بن کر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔